تو میرے محترم سامعین، ریاست مدینہ کی بنیاد میرے کملی والے پیغمبر نے لگی، اور ہمارے بڑوں نے یہ تحریک چلائی۔ ہندوستان کے اندر جب انگریز کا قبضہ ہوا، شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ تحریک آزادی اور تحریک ریشمی رومال کے بانی ہیں۔ کبھی تاریخ پڑھو تو پتہ چلے کہ مولویوں نے قربانیاں کتنی دی۔ آج تو باتیں کرنے والے کر دیتے ہیں جی ملاؤں کا کوئی کردار نہیں ہے۔ ملاؤں کا کردار نہیں تو پھر کردار ہے کس کا؟ تو میرے محترم سامعین، تحریک آزادی کی بنیاد شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی، اور اس کے جرم میں 5 سال مالٹا کی جیل میں قید رہے، مگر یہ فرمایا کرتے تھے زندہ رہوں یا چلا جاؤں۔ انگریز کو للکارا کرتے تھے، اس بر صغیر میں اب تمہارے ہم قدم جمنے نہیں دیں گے، میں اور میری اولاد، میری نسل نکالے گی تمہیں یہاں سے۔ اور پھر ایک دن آیا، لوگ سمجھتے ہیں شاید گورے انگریز نے یہ پلیٹ میں رکھ کر ہمیں آزادی دے دی ہے، پلیٹ میں رکھ کر ملک دے دیا، نہیں، اس کے پیچھے ہمارے اسلاف کی قربانیاں ہیں، اس کے پیچھے ہمارے اکابر کا خون ہے، اس کے پیچھے ہمارے بڑوں کی قربانیاں ہیں، عام لوگوں کی بھی قربانیاں ہیں، علماء کی بھی قربانیاں ہیں۔ اتنی قربانیوں کے بعد جا کر یہ خطہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اور بنیاد تھی کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور ہم نے کیا بنایا؟ ٹھگی ماری تو راہ پہ آ چل، یہ مزاج ہم نے بنا لیا۔ یہ ملک اسلام کے لیے بنا ہے، کلمہ طیبہ اس کی بنیاد ہے، اور اب تو نئی نسل کو بتانا پڑتا ہے یہ ملک بنا کس لیے ہے۔ وہ تو یہ سمجھتے بس ہم آزاد ہو گئے، اور ایسے مادر پدر آزاد ہوئے کہ اب جناب باپ کی داڑھی میں بھی ہم مٹی ڈالیں، اب ہم ماں کا بھی احترام نہ کریں، اب ہم جناب 14 اگست کے دن موٹر سائیکل کی بینسریاں نکال کر جی بیماروں کا جینا حرام کریں، ہم جناب باجے بڑے بڑے لے کر لوگوں کا جینا حرام کریں، اپنے گھروں کی چھتوں کے اوپر چڑھ جائیں اور وہاں پر اونچی آواز سے ڈیک چلائیں اور جناب وہ باجے بجائیں اور لوگوں کا سکون برباد کریں، اس کا نام آزادی ہے؟ ہماری نئی نسل اس کے اوپر لگی ہوئی ہے، 2-4 جھنڈیاں لگا لیں، بس 2-4 سٹیکر لگا لیے اور سارا دن باجے بجا لیے اور جناب ڈیک چلا لیا، لوگوں کو ستا لیا، بینسریاں نکال لی، تماشے کر لیے۔ یہ شہداء کی روحوں سے مذاق ہے اس کا۔ پاکستان بنانے والوں کو جنہوں نے قربانیاں دی ہیں ان کی قربانیوں کا مذاق ہے یہ۔ ہمیں تو چاہیے تھا ہم بیٹھ کر من حیث القوم ان شہداء کے لیے اصالِ ثواب کرتے، قربانیاں دینے والوں کے لیے اصالِ ثواب کرتے، انہیں خراج تحسین پیش کرتے اور اپنی نئی نسل کو بتاتے ہمارے بڑوں نے کتنی قربانیاں دے کر یہ خطہ ہمارے لیے آزاد خطہ ہمیں عطا کیا ہے۔ جس مقصد کے لیے وہ قربانیاں دے کے گئے ہیں اس مقصد کی طرف ہمیں چلنا چاہیے، اور اس میں کردار ادا کرنا چاہیے ہر ایک انسان کو، ہر فرد کو۔ یہ جو آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، حق تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اللہ اکبر اسی بات کو بیان فرمایا، ہم جب حکومت دیں تمہیں زمین میں تو پھر تمہارے یہ 4 کام ہیں جو تم نے کرنے ہیں۔ فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض، حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جن ایمان والوں کو حکومت دیں زمین کے اندر، اول مصداق تو خلفائے راشدین ہیں، حضرات صحابہ کرام ہیں جنہوں نے 100% اس آیت کے اوپر عمل کر کے دکھایا۔ الذین ان مکناہم فی الارض، حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جن لوگوں کو حکومت عطا فرمائیں دنیا کے اندر، ہمارا قانون سن لو، اقاموا الصلاۃ، پہلا کام یہ ہے کہ نماز کو قائم کریں۔ کیا جی پہلا کام؟ بولو بھی کیا ہے پہلا کام؟ نماز پڑھیں 5 وقت با جماعت، یہ پہلا کام ہے، اور ان حاکموں پر لازم ہے یہ خود بھی نماز کی پابندی کرے اور رعایت سے بھی کروائیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، آرڈیننس گورنروں کے نام جاری کیا،
امور سلطنت کے تمام کاموں میں سب سے اہم کام وقت کے اوپر نماز پڑھنا ہے۔ یہ بڑے لوگ بہانے کرتے ہیں جی حکومتی مصروفیت ہے، سرکاری مصروفیت ہے، اس لیے نماز آگے پیچھے نہیں۔ فرمایا سب کام چھوڑ دو، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، جب اللہ کا نام آ جائے فرمایا سب کچھ چھوڑ دو اور خدا کے دربار میں پہنچ جاؤ۔ یہ ہے نماز کا قائم کرنا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پڑوس میں ایک لوہار رہتا تھا، اس کا انتقال ہو گیا تو خواب میں دیکھا جنت میں مزے لوٹ رہا ہے۔ آنکھ کھل گئی، بڑے حیران ہوئے، معمولی آدمی تھا، کوئی عالم نہیں، کوئی حافظ نہیں، کوئی قاری نہیں، کوئی تہجد گزار نہیں، عام آدمی تھا، یہ اتنا بڑا مقام کیسے مل گیا؟ ایک بات آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ کے دوست جس کو ہم کہتے ہیں بزرگ، معاشرے میں بڑے موجود ہیں۔ کسی کی بزرگی زندگی میں ظاہر ہو جاتی ہے، کسی کی بزرگی اس کے مرنے پہ ظاہر ہو جاتی ہے، اور اللہ کسی کی بزرگی اس کے مرنے کے بعد ظاہر کرتے ہیں، مرنے کے بعد بتاتے ہیں یہ ہمارا دوست تھا۔ لوگ اس کو عام معمولی انسان سمجھتے تھے، مگر آخرت کے اعتبار سے یہ بڑے مقام والا انسان تھا۔ تو آپ پر کشف ہوا، جب خواب میں دیکھا جنت میں مزے لوٹ رہا ہے، بڑے حیران ہوئے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد اس کے گھر تشریف لے گئے، دروازے پہ دستک دی اور ایک طرف ہو کے کھڑے ہو گئے۔ یہ طریقہ ہے، جب آپ کسی کے گھر جائیں دروازے پہ دستک دیں، بیل بجا کر دروازہ کھٹکھٹا کر ایک طرف ہو کے کھڑے ہو جائیں۔ یہ نہیں کہ ادھر تاک جھانک شروع کر دیں، آ رہا کہ نہیں آ رہا، کوئی ہلیا کہ نہیں اندر، یہ کام نہیں کرنا۔ سمجھ گئے وہ بات؟ آداب بتلائے ہیں اسلام نے۔ تو کسی دروازے پہ دستک دیں تو ایک طرف کھڑے ہو جائیں، دروازہ کھلنا ہے تاکہ اندر نظر نہ پڑے، تو ایک طرف ہو کے کھڑے ہو گئے۔ اہلیہ دروازے کے پیچھے کون کیسے آئے، بتایا کہ امام مالک آپ کا پڑوسی ہوں، اور اپنا خواب سنایا کہ ایسے میں نے اس کو جنت میں مزے لوٹتے ہوئے دیکھا ہے، کون سا عمل کرتا تھا، کیا کام کرتا تھا، کیا خاص عبادت کرتا تھا۔ اس نے کہا مالک اور تو مجھے کچھ پتہ نہیں، 30 سال میری رفاقت رہی، نکاح کے بعد 30 سال ہمارے اکٹھے گزرے، ایک عمل میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی اذان ہوتی تھی اللہ اکبر، جو کام بھی وہ کر رہا ہوتا تھا چھوڑ کر سیدھا مسجد میں چلا جاتا۔ ایک دن اس نے مارنے کے لیے ایسے وہ لوہا وہ تھوڑا اٹھا رکھا ہے، اللہ اکبر، اس نے مارا نہیں کہ یہ مار لوں، اس کو پیچھے ہی پھینک دیا، رب کا حکم آ گیا، چھوڑا اور مسجد میں پہنچ گیا۔ اور پھر اس نے بتایا کہ ایک دن نائی کے پاس بیٹھا تھا، ایک مونچھ کاٹی، ایک اللہ اکبر اذان ہو گئی، کہا چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو بھی، سیدھا مسجد میں گیا ایک ہی مونچھ کے ساتھ۔ آج ساری لڑائی مونچھوں کی ہے نا جی، مونچھ نیچی ہو جائے اونچی ہو جائے، ہیں ایک مونچھ کاٹی۔ اسی لیے تو اللہ کے محبوب نے فرمایا داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ۔ اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا، یہ حدیث مبارک ہے، داڑھی بڑھاؤ، ہم نے الٹ کر دیا، مونچھیں بڑھاؤ اور داڑھی کٹا دو، حضور کا فرمان ہی الٹ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اگر حضور نے قیامت کے دن پوچھ لیا میری طرف دیکھو بھی، بتاؤ بھی میرے چہرے میں کیا نقص تھا، حضور فرمائے جو تم نے میرے جیسا چہرہ نہیں بنایا، میرے دشمنوں جیسا چہرہ بنایا ہے، کیا جواب دو گے؟ حضور کا چہرہ مبارک تو داڑھی والا ہے۔ قبر میں جاؤ گے حضور کا دیدار ہوگا، انشاءاللہ ہوگا، پردے ہٹا دیے جائیں اور کہا جائے گا ہاں جی حاضر رجل، کیا کہتے ہو ان کے بارے میں؟ اب حضور کا چہرہ تو داڑھی والا ہوگا، یہ جو اپنے آپ کو غلام کہتا پھرتا ہے، امتی کہتا پھرتا ہے، یہ تو دیکھ کے گھبرا جائے گا، کیا منہ دکھاؤ گے اس وقت؟ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، آج ساری تگدو یہی ہے، فلاں کام نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے، فلاں کیا کہے گا۔ کبھی یہ بھی سوچا ہے حشر کے میدان میں حضور کیا کہیں گے، حوض کوثر پہ حضور کیا کہیں گے؟ ظالم کلمہ میرا پڑھتا رہا اور غلامی کافروں کی کرتا رہا، شکل و صورت سے بھی ان کا غلام، اندر سے بھی ان کا غلام، اور کوئی تو میری نشانی لے کے آ جاتا۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب اپنی داڑھی کے متعلق ہی کہا کرتے تھے، یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت تو اس کو کر دے، میں تو صورت لے کے آیا ہوں۔ یا اللہ میں صورت بنا لی تیرے محبوب کی، حقیقت آپ بنا دیں اس کو۔ تو میرے محترم سامعین، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں کیا عمل
جی اللہ اکبر جب اللہ کا نام بلند ہوتا، جو کام بھی کر رہا ہوتا وہیں چھوڑتا اور جا کر نماز پڑھتا، پھر آ کر وہ کام مکمل کرتا۔ بس یہ کہ میں نے ایسا عمل دیکھا ہے، امام مالک فرماتے ہیں میں سمجھ گیا اسی پر اللہ نے اس بندے کو جنت میں یہ مقام عطا فرمایا۔ اذان تو اب بھی ہوتی ہے، عارف والا کا روشن ضمیر تاجر بیٹھا ہوتا ہے اور شیطان اس کو پٹی پڑھا رہا ہوتا ہے، کوئی گل نہیں، آخری رکعت لب بھی جانی ہے، یہ جو 4 گاہک آئے ہیں ان کو بھگتا لیں۔ حاجی صاحب بھی بیٹھے ہیں، نمازی صاحب بھی بیٹھے ہیں، دیندار صاحب بھی بیٹھے ہیں، مجھے تو ان سے گزارش ہے کم از کم آپ تو دین کو سمجھتے ہیں، آپ کا رویہ تو یہ ہونا چاہیے اللہ اکبر، چھوڑ دیں دکان وہیں پر، آ جائیں خدا کے دربار کے اندر، ساری کامیابیاں اللہ کے گھر میں ہے، اللہ کے دربار میں ہے، آ جاؤ خدا کے گھر میں۔ اللہ ہم سب کو حرمین شریفین لے جائے، وہاں جا کے دیکھو اذان ہوتی اللہ اکبر مکے میں اور مدینے میں، فوری شٹر ڈاؤن، آپ کہتے رہیں گے یہ سنو نہیں بات، چلیں نماز پڑھیں، الصلاۃ، پہلے نماز بعد میں سودا۔ کاش کہ ہمارا بھی مزاج یہ بن جائے، کہہ دو آمین۔ چلیے آپ تو بنا لیں کم از کم، جمعے کی اذان ہو جائے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، فرمایا جمعہ کے دن جب جمعہ کی اذان ہو جائے، قرآن کہتا ہے فسعوا الی ذکر اللہ، دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، وذروا البیع، اور تجارت چھوڑ دو، تجارت اللہ کہتا ہے چھوڑ دو، شیطان کہتا ہے نہیں 5 کے پگتالا ہے، اور کیوں جی آپ کا ایمان کیوں کمزور ہو گیا؟ جس نے جمعے سے پہلے گاہک بھیجے ہیں، کیا وہ جمعے کے بعد نہیں بھیجے گا؟ بولو بھائی، نہیں بھیجے گا، یہ آزمائش ہے ہمارے ایمان کی۔ اور اگلی بات سن لو، جب جمعہ کا ٹائم ہو جائے، کسی بھی مسجد کی اذان ہو جائے، اس کے بعد ہر قسم کی خرید و فروخت حرام ہے، بالکل حرام ہے، تجارت حرام ہے۔ تو اس لیے اللہ نے حکم دے دیا وذروا البیع، تجارت چھوڑ دو، تو خدا کے حکم کی خلاف ورزی ہے، اور جو بھی خدا کے حکم کی خلاف ورزی سب حرام ہے۔ وہ سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ تو جب اللہ اکبر اذان ہو جائے کدھر آنا ہے؟ بولو بھائی، کدھر آنا ہے؟ مسجد میں۔ یہ مزاج بناؤ اپنا۔ تو میرے محترم سامعین، اسلامی سلطنت میں اسلامی فرما روا کا یہ لازم ہے اس کے اوپر خود بھی نماز کا پابند ہو، اور رعا کو بھی نماز کا یہ اللہ بتا رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں جن کو میں نے زمین میں حکومت دی ہے ان کے ذمے ہے یہ کام، نماز کو قائم کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حکمران بھی ہیں اور مسجد نبوی کے امام بھی ہیں، اور نماز کا سلام پھر کر حضور صحابہ کی حاضری بھی لگاتے تھے۔ کوئی نہ ہوتا تو حضور پوچھتے بھئی تم نماز میں کیوں نہیں تھے؟ اور یہی سلسلہ خلفائے راشدین کے اندر بھی تھا۔ سیدنا فاروق اعظم نے نماز کے بعد ایک نوجوان کا پوچھا، پتہ چلا وہ آج نہیں ہے، آپ ان کے گھر تشریف لے گئے، دروازے پہ دستک دی، پوچھا بھئی یہ نماز میں نہیں تھا، بیمار ہے، کیا مسئلہ ہے؟ بتایا جی ساری رات یہ نفلی عبادت کرتا رہا، اب ذرا اس کو نا تھوڑی سی نیند آ گئی ہے، ماں نے کہا سو گیا ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں ساری رات عبادت کرنے سے افضل تھا کہ یہ فجر کی نماز با جماعت پڑھتا۔ ساری رات عبادت کرنا یہ اس کی اپنی پسند ہے، اور فجر کی نماز ٹائم سے پڑھنا یہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے۔ سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ تو ہم جذباتی قسم کے لوگ ہیں، من میں آ گیا تو ساری رات جاگتے رہیں گے، اور نہ من میں آیا تو فرض نماز نہیں پڑھیں گے، دینے پہ آئیں گے تو ایسے ہی بانٹتے رہیں گے، اور اللہ نے حکم دیا ہے زکوٰۃ کا، عشر کا، وہاں نہیں دیں گے، تو جی ہمارے من میں نہیں ہے، جی ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے، یہ کو بات ہوئی۔ تو میرے محترم سامعین، حاکم کا کام ہے نماز کی پابندی کرنا اور کروانا رعایا سے بھی۔ اب وہ بیچارہ جو خود ہی نہیں پڑھتا، جن کو نماز ہی نہیں آتی، جن کو قل ہو اللہ ہی نہیں آتی، انہوں نے رعایا سے کیا پڑھانی ہے؟ کیوں جی ایسے ہے یہ نہیں؟ بولو بھائی۔ فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، کہہ دو ماشاءاللہ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جن کو زمین میں حکومت عطا فرمائیں، لازم ہے ان کے اوپر نماز کی پابندی کریں، خود بھی نماز پڑھیں اور رعایا سے بھی نماز پڑھوائیں، پابندی کریں اس کی، ایک ٹائم ہونا چاہیے بس، اللہ اکبر اور سب نماز پڑھیں۔
کیوں جی، ہونا چاہیے یا نہیں؟ مطالبہ کر سکتے ہیں ہم، یہ نا کرنا بھی چاہیے اور خود بھی پابندی کرنی چاہیے۔ ہم اپنے آپ پر تو اسلام نافذ کر سکتے ہیں نا، ملک میں نہیں ہو رہا تو اپنے وجود پہ نافذ کرنے کے لیے تو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے نا، کہ ہے ضرورت؟ بولو بھائی، ہاں، تو اس لیے ہم خود تو اسلام کے احکامات پہ عمل پیرا ہو۔ اذان ہو فوراً آپ مسجد میں جائیں، باجماعت نماز پڑھیں، اور میں اس میں کھلا ذہن رکھتا ہوں، جون سی بھی مسجد ہے باجماعت نماز پڑھیں۔ نماز کسی مولوی نے یا کسی مسلک نے قبول نہیں کرنی، نماز اللہ نے قبول کرنی ہے۔ سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ تو باجماعت نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ اکیلے نماز کے اندر آپ کو حساب دینا پڑے گا، اس کی کمیاں کوتاہیوں کے آپ ذمہ دار ہیں، اور آپ نے باجماعت نماز پڑھی، آپ سے پوچھا ہی نہیں جائے گا، بغیر حساب کتاب کے نماز قبول ہے۔ کیونکہ پیچھے امام کے اللہ اکبر، پیچھے امام کے کوئی سجدہ صاحب آپ پر نہیں۔ کسی مفتی سے پوچھ لیں، نماز کے اندر امام کے پیچھے 2-3 غلطیاں ہو گئیں، سجدہ صاحب کروں؟ وہ کہے گا بالکل نہیں کرنا، کیونکہ پیچھے امام کے اللہ اکبر۔ سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ تو اس لیے کوشش کریں باجماعت نماز پڑھیں، تاکہ آپ کی ہر نماز قبول ہو جائے، شک شبے کی گنجائش ہی کوئی نہیں۔ باقی یہ ہماری مولویوں کی تھوڑی سی دکانداریاں ہیں، فتوے شتوے ہم لگا دیتے ہیں، تیری اس کے پیچھے نہیں ہوتی وہ گستاخ رسول ہے، تیری اس کے پیچھے نہیں ہوتی وہ مرتد ہے، تیری اس کے پیچھے نہیں ہوتی وہ فلانا ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں یہ ہماری مولویوں کی دکانداریاں ہیں، اور زیادہ تر یہ فتوے کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب کوئی مسجد کو چندہ دینے والا، ہمارے مدرسے کو چندہ دینے والا اور ہماری مولویوں کی خدمت کرنے والا اگلی مسجد میں چلا جائے نا، یہ اصل میں فتویٰ ان لوگوں کے لیے ہے۔ وہ کاکا جتھے تو نماز پڑھنا تیری نماز ہی نہیں ہوندی، اگر تو اس فتوے سے باز آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اگلا فتویٰ تیرا نکاح بھی ٹوٹ گیا۔ خانہ بربادی سے ڈرتا ہوا پھر وہ واپس آ جاتا ہے، ہم بھی اپنا فتویٰ لپیٹ لیتے ہیں۔ بھائی یہ تو جیسے آپ کی دکانداری ایسے ہماری بھی یہ دکان ہے، ہاں دکانداریاں۔ آپ کے گاہک جائیں تو آپ ان پہ درود تھوڑی پڑھتے، وہ راضی تھوڑی ہوتے کہ ہمارے گاہک سامنے والی دکان پہ چلے گئے، تو ہم بھی تو آپ میں سے ہی ہیں، جتنا دی روح تو پھر اتنا دے فرشتے، اللہ اللہ تو خیر صلاح۔ تو اس لیے میرے محترم سامعین، آپ ان باتوں میں کبھی نہ آئیں۔ یاد رکھو، نماز کسی مولوی نے قبول نہیں کرنی، نماز کس نے قبول کرنی؟ سارے بولو، کس نے قبول کرنی؟ اللہ نے قبول کرنی ہے، اور آپ نے اللہ کے لیے نماز پڑھی ہے۔ تو اس لیے میری آپ حضرات سے گزارش ہے، باجماعت نماز پڑھیں۔ باجماعت نماز کا آپ سے کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا، اور آپ کی نماز خدا کے دربار میں قبول ہی قبول ہے، اس کا حساب صرف امام نے دینا، آپ نے دینا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے باجماعت نماز پڑھیں۔ تو اسلامی سلطنت میں سب سے پہلا کام کیا ہے؟ اذان تو مدینہ منورہ میں بھی ہوتی تھی۔ میرے محبوب نے جس ریاست کی بنیاد رکھی، ریاست مدینہ، جس کو دیکھ کر یہ ریاست پاکستان وجود میں آئی، میرے محبوب نے بنیاد رکھی۔ اذان ہوتی تھی اللہ اکبر، سورا مدینہ دوڑتا ہوا مسجد نبوی میں آ رہا ہے۔ حضرت بلال حبشی اذان دیتے تھے، اذان ختم نہیں ہوتی تھی، مسجد پوری نمازیوں سے بھر جاتی تھی، نماز بھی پڑھتے تھے، حضور کا دیدار بھی کرتے تھے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اور میرے کملی والے پیغمبر ایک ہی وقت میں نبی بھی ہیں، اور 11.5 لاکھ مربع میل کے حکمران بھی ہیں، اور پھر اس ریاست کے چیف جسٹس بھی ہیں، قاضی القضات بھی ہیں، اور میرے کملی والے پیغمبر فوج کے سپہ سالار بھی، چیف آف آرمی سٹاف بھی ہیں، اور میرے کملی والے پیغمبر مسجد نبوی کے خطیب بھی ہیں اور امام بھی ہیں۔ یہ حضور کی شانیں ہیں ساری، میرے کملی والے پیغمبر ایک ہی وقت میں سب کچھ ہیں، فیصلے بھی فرما رہے ہیں مسجد نبوی میں، فوجوں کو بھی ترتیب دے رہے ہیں مسجد نبوی میں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام مسائل بھی لوگوں کو بتا رہے ہیں، معلم بھی ہیں، کوئی قرآن سیکھ رہا ہے، کوئی حضور کا فرمان یاد کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ اور کہنے والے نے خوب کہا ہے نا حضور کی شان کے اندر، سنا دیں آپ کو، کسے